اب آج جیسا کہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نئے مسائل جو وقف سے جڑے ہوئے ہیں وہ اگلے محاضرے میں پیش کیے جائیں گے. تو آج آپ حضرات کے سامنے کچھ نئے مسائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے مسائل تو بہت ہیں اور اس کے لیے یعنی 1 گھنٹہ کا وقت کافی ہو جائے ایسا نہیں ہے. جو کتابیں اس موضوع پر ہیں وہ مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے کتاب الوقف کے مسائل ہی چلتے ہیں. جیسا کہ در مختار میں کتاب الوقف ہے اور وہ نصاب میں شامل ہے معہد میں، تو وہ 1.5 مہینہ قریب چلتا ہے. وہ تو پھر وہ باب الوقف جو ہے وہ ختم ہوتا ہے 1.5 مہینے میں. تو اس لیے کہاں 1.5 مہینہ اور کہاں 2 گھنٹہ، تو بنیادی بات ہی پیش کی جا سکتی ہے اور منتخب نئے مسائل. تو منتخب نئے مسائل کے سلسلے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جو ہندوستان کے اوقاف، ہندوستان میں موجود اوقاف سے متعلق جن مسائل کا سامنا رہا ہے اور جن مسائل کو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے زیر بحث لایا ہے، تو اس پر کچھ تبادلہ خیال ہو جائے اور ان مسائل سے آپ حضرات کو واقف کرا دیا جائے. ہمارے سامنے اس فیصلے کی کتاب موجود ہے اور جس کا نام جو ہے بدلتا بھی رہا ہے. اب جو فائنل نام رکھا ہے اکیڈمی والوں نے کتاب کا، جدید مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے. پہلے کبھی اس کا نام تھا نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے، اور کبھی اس کا نام اس سے ہٹ کر بھی تھا اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے. تو نام بھی اس کا چینج ہوتا رہا ہے. تو بالکل جو لیٹسٹ نسخہ ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو جدید مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے، یہ کتاب میرے سامنے ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، باقی اس کی متعلقات جو ہیں وہ میں مزید پیش کروں گا. تو اس سلسلے میں جو سوالات ہندوستان بھر کے مشہور علماء کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور اس کے جوابات ان حضرات نے تیار کیے تھے اور سینکڑوں علماء نے مل کر جو فیصلے کیے، تو کچھ اہم فیصلے آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اور کچھ متعلقات اس سے جڑے ہوئے مسائل الگ سے بھی پیش کروں گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اوقاف کے بارے میں اسلام کا اصل نقطہ نظر یہ ہے کہ اوقاف دائمی ہوتے ہیں، اس لیے عام حالات میں ان کو فروخت کرنا یا منتقل کرنا جائز نہیں ہے. چونکہ حدیث شریف موجود ہے لا تباع ولا توهب ولا تورث. حدیث شریف میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے محاضرے میں کہا تھا کہ زیادہ رہنمائی نہیں ملتی ہے، بہت ہی مختصر رہنمائی ملتی ہے حدیث شریف سے. تو حدیث شریف میں وقف کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ موجود ہے لا تباع ولا توهب ولا تورث، اور یہ باتیں گزشتہ محاضرے میں بھی آئی تھی. متعلق اب ہندوستان جیسے مسائل میں، جیسے ملک میں جہاں سنگین مسائل سے اوقاف کو اور مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا ہے. اب مسلم آبادی بہت سارے علاقے میں تھی جنگ آزادی کے موقع پر، لیکن تقسیم ہند کے موقع پر بہت سارے گاؤں ویران ہو گئے. ہندوستان کی جب تقسیم عمل میں آئی تو بہت سارے گاؤں، بہت ساری آبادیاں، بہت سارے علاقے مسلمانوں سے خالی ہو گئے. تو اس پس منظر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. اوقاف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، مساجد پر قبضہ ہو گیا، بہت ساری مساجد پر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کی طرف، ہریانہ کی طرف
اور ہندوستان کے مختلف گوشوں میں کچھ نہ کچھ مثالیں مل جاتی ہیں جب کہ مساجد کو قبضے میں لے لیا گیا، یا مسجدیں موجود ہیں لیکن ویران ہیں، یا مسجد کے تحت جو جائیداد ہیں، جو اوقاف ہیں مسجد کی ملکیت میں، وہ اس پر قبضہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح کے مسائل اس ملک میں بہت زیادہ پیش آئے، اور آج بھی اوقاف کی جائیداد پر قبضے کا سلسلہ تھما نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے اوقاف کا شعبہ موجود ہے، اور حکومت کے زیر نگرانی، بلکہ حکومت کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے اوقاف کا۔ تو اوقاف کے ذمہ داران جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعض بنیادی اصول بھی حکومت کی طرف سے طے شدہ ہے۔ تو آج کل بہت ساری مساجد کو اوقاف کے زیر نگرانی جو ہے رکھی جا رہی ہیں۔ کرناٹک میں بہت ساری مساجد ہیں جو اوقاف کے تحت ہیں، حیدرآباد اور اس کے اطراف میں بھی بہت ساری مساجد اوقاف کے تحت ہیں۔ تو اوقاف جو اب تک جو ہے کارکرد ہے اور حکومت کے زیر نگرانی ہے، تو بہت سارے اوقافی جائیداد اس سرکاری اوقاف سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ جو ہے یہ آتا ہے کہ کیا اپنی مسجد کو اوقاف سے جوڑ کر اور اماموں کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ اوقاف سے لے سکتے ہیں؟ یہ بات میں یہ مسئلہ اور یہ سوال ذہن میں آیا، چونکہ یہ بھی کرنٹ معاملات میں سے ہے۔ حیدرآباد میں اور کرناٹک میں بھی اس طرح سے جو ہے بہت ساری مساجد کے اماموں کو تنخواہ دینے والی بات چند سال پہلے سامنے آئی ہے مزید وسعت کے ساتھ۔ اس لیے لوگوں نے سوالات بھی کیے مجھ سے کہ مسجد کے اماموں کو اور مؤذنوں کو اوقاف سے تنخواہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، تنخواہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ تو میں نے یہی کہا، اور یہی رائے مولا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے بھی ہے اور اکابر کی بھی یہی رائے ہے کہ اوقاف سے تنخواہ لینا اماموں کے لیے اور مؤذن کے لیے یہ ناجائز تو نہیں ہے، اسے ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، جائز تو ہے ہی، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو مصلحت کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، تو اماموں اور مؤذنوں کے لیے اوقاف سے تنخواہ لینا یہ نامناسب ہے، مصلحت کے خلاف ہے، بچ سکتے ہوں تو بچ جانا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اوقاف کا جو شعبہ ہے وہ حکومت کی نگرانی میں ہے، تو اللہ کا گھر مسجدیں اس ملک کے جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان کی دسترس سے اور ان کے کچھ مداخلت سے محفوظ رہے، اور کوئی دروازہ ہم مداخلت کا نہ کھولیں اور نہ چھوڑیں۔ اس پس منظر میں یہ بات مصلحت کے عین مطابق سمجھی گئی کہ مساجد کے امام و مؤذنین اوقاف سے تنخواہ نہ لیں تو بہتر ہے۔ تو یہ بات جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی ہے، اور یہ بات جو ہے میں نے بھی بہت سارے سائلین کو بتلائی ہے۔ ممکن ہے آپ سامعین میں سے کوئی اس مسئلے میں مبتلا ہوں، تو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، جائز تو ہے۔ تمہارا یہ مسئلہ جو ہے چلتے چلتے یہ بات جو ہے ذہن میں آ گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف کے تعلق سے بنیادی چیز پیش کی، لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا۔ تو چونکہ حدیث میں بیع کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہمیں فقہی کتابوں میں جب آپ مطالعہ کریں گے یا کیے ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ اوقاف کی جائیداد کو بیچنے کی اجازت جو ہے وہ عام بنیادی طور پر نہیں دیتے ہیں، اور بہت مشکل حالات ہی میں اجازت دیتے ہیں۔ مشکل حالات میں اس کی تھوڑی تفصیل ابھی آئے گی کہ کس طرح کے مشکل حالات میں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ استبدال وقف کا جو عنوان آپ دیکھیں گے کتابوں میں،
وہ یہی ہے۔ استبدال وقف بھی کیا ہے؟ وہ بہی کی طرح ہے۔ استبدال وقف، وقف کی جائیداد کو بدلنا، تبادلہ کرنا، یہ کیا ہے؟ بہی کی طرح۔ تو حدیث شریف میں کہا گیا لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا، نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اوقاف کی جائیدادوں کو حسب سابق باقی رکھتے ہوئے انہیں نفع آور اور مفید بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں ایسے قانون بننے چاہیے جن سے اوقاف کی جائیداد کا پورا تحفظ ہو، اور وقف کرنے والوں کے مقاصد کی رعایت کے ساتھ اوقاف کی افادیت اور نافعیت میں اضافہ ہو۔ یہ الفاظ جو ہے میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ جو ہے میں نے جیسے کہا کہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، اکیڈمی کے جو فیصلے ہیں اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ اوقاف کی جائیداد سے متعلق جو منشا اور جو اصولی بات ہے، وہ اصولی بات اس کے اندر پیش کی گئی اس دفعہ کے اندر۔ جو سوالات ماہرین کے سامنے پیش کیے گئے تھے وہاں پر یہ بھی سوال تھا مسجد کی منتقلی کا مسئلہ۔ تو مسجد کی منتقلی کا مسئلہ جو ہے اس ملک میں بڑا حساس معاملہ ہے۔ بابری مسجد کا معاملہ ہو، گیان واپی مسجد کا معاملہ ہو، عیدگاہ ہے، اور وہ مسجد بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان میں 3000 سے زائد جو ہیں مساجد ہیں جو ان کے نشانے پر ہیں۔ تو اگر ایک مرتبہ ہم نے نرم روی اختیار کر لی اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مسجدیں منتقل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہمارے صف میں بھی ایک دو حضرات نے یہ بات کہہ دی تھی بابری مسجد کے بارے میں، اس کی منتقلی والی بات یا تبادلے والی بات، تو ان کی رائے کو دوسرے علماء نے بالکل نکار دیا اور بالکل پسند نہیں کیا، اور یہ مصلحت کے خلاف بات تھی اس ملک میں۔ اگر ہم ایک مرتبہ دستبردار ہوتے گئے اور منتقلی یا تبادلے کی اجازت دیتے گئے تو بہت ساری مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اس لیے اس پس منظر میں آپ کو یہ دفعہ جو ہے اکیڈمی کی دفعہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ دوسرے اوقاف کے مقابلہ میں مساجد کو زیادہ تقدس و احترام حاصل ہے۔ مساجد کی فروخت اور منتقلی کسی حال میں درست نہیں، حتیٰ کہ اگر مسجد ویران ہو جائے اور وہاں نماز ادا کرنے کا سلسلہ موقوف ہو جائے تو بھی وہ زمین جہاں مسجد کی عمارت تھی مسجد ہی رہتی ہے اور اسے مسجد کا تقدس و احترام حاصل ہوتا ہے، وہاں مسجد بنانے اور آباد کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ جو سیمینار میں علماء نے پیش کیا کہ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ اب اس کی ذیلی باتیں میں پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جو اہل ارباب افتاء ہیں اور ذی شعور علماء کرام ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں مسجد کے معاملے میں ہمارا موقف بے لچک ہونا چاہیے اور کبھی بھی دستبرداری والی بات ہمارے فتوے میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ بہت ساری مساجد خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس سلسلے میں جہاں تک فقہ کی بات ہے تو فقہ کی عبارتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری عبارتیں جواز کی بھی مل جائیں گی اور تبادلے والی بات بھی مل جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ایک قول اجازت والا بھی موجود ہے، ممانعت والا قول بھی موجود ہے اور اجازت والا قول بھی موجود ہے، یعنی مسجد کا تبادلہ اگر مسجد ویران ہو جائے، آبادی ختم ہو جائے، مسلمان باقی نہ رہیں، اب مسجد جو ہے یوں ہی ویران پڑی ہوئی ہے تو اب اس کا تبادلہ کر لینا، کسی غیر مسلم کے ہاتھ بیچ دینا اور اس سے جو ہے دوسری مسجد جو ہے بنا لینا اپنے علاقے میں، تو یہ بات جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں جواز کی بات ہے۔ اور خود حنفیہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے موجود ہے۔
کہ مسجد جب ویران ہو جائے اور لوگ جو ہے موجود نہ رہیں، باقی نہ رہیں، وہاں سے منتقل ہو جائیں، تو پھر مسجد کو بلکہ مسجد کی حیثیت جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے آپ دیکھیں کہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فتویٰ ہم اس پر نہیں دیتے ہیں، اور فتویٰ دیتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، الی ابد الساعہ، یبقى مسجدا الی الساعہ، کہ وہ مسجد، وہ جگہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک۔ حنفیہ کی یہاں اسی قول پر فتویٰ ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ اور زیادہ تر مسائل میں جب اختلاف ہوا صاحبین کا آپس میں، تو آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہ بیشتر مسائل میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو اس قول میں بھی فتویٰ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، اور یہی ہندوستانی حالات میں مناسب بھی ہے کہ ہم اپنے موقف کو بے لچک رکھیں اور مسجد سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں۔ تو ایک ہے عین مسجد اور ایک ہے مصالح مسجد۔ تو عین مسجد اور مصالح مسجد دونوں کا فرق جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ عین مسجد کیا ہے، مصالح مسجد کیا ہے؟ جماعت خانہ بھی بولتے ہیں عین مسجد کو، یعنی جو جگہ کمیٹی والوں نے یا متولی نے یا ذمہ داران نے یا محلے والوں نے، چونکہ ہر جگہ کمیٹی نہیں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسجد بنا لیتے ہیں، کوئی کمیٹی نہیں ہوتی، تو جو ذمہ داران ہیں، اگر کمیٹی نہیں ہے تو اگر کمیٹی ہے تو کمیٹی کے حضرات نے، متولی ہے تو متولی نے جس جگہ کو نماز کے لیے خاص کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا ہے، وہ جگہ عین مسجد کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہے، یوں ہی مسجد کی زمین پڑی ہوئی ہے، یا وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، یا میدانی حصہ ہے، یا اس میں کچھ پودے لگے ہوئے ہیں، یا اس میں کچھ پارک ہے، تو یہ سب جو ہے مصالح مسجد ہے۔ اسی طرح بعض مسجد کے تحت زمینیں ہوتی ہیں، وہاں دکان بنا دی جاتی ہیں، وہاں بعض مکانات اور ملگیاں بنا کر کرائے پر لگا دیتے ہیں، تو یہ سب زمینیں جو مسجد کی ہیں یہ مصالح مسجد کہلاتی ہیں۔ اس کو عین مسجد نہیں کہتے بلکہ مصالح مسجد کہتے ہیں۔ تو عین مسجد اور مصالح مسجد کا فرق ہے۔ عین مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہے، چاہے مسلمان وہاں موجود نہ رہیں اور وہاں سے منتقل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اس کے احترام کا لحاظ رکھنا حتی الامکان ضروری ہے۔ اگر منتقل بھی ہو گئے ہو تو اس کو کم از کم گھیر دینا چاہیے، اور غیر مسلمین سے اگر ممکن ہو تو بتلانا چاہیے کہ یہ مسجد ہے، آپ لوگ اس کو پامال نہ کریں اور اس کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ کچھ ان کو ڈرانا دھمکانا اللہ کی پکڑ کا، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلمین مسجد کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام غیر مسلمین مسجد کی بے توقیری کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو مسجد کا احترام بہت سارے غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، تو جب ہم بتلا دیں گے کہ یہ مسجد ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس کا احترام کریں، یہ بعید نہیں ہے۔ اور جو مصالح مسجد ہے، اب مسلمان وہاں سے منتقل ہو گئے تو مصالح مسجد کو وہاں پر بیچ کر اور دوسری جگہ زمین حاصل کر کے اور مسجد قائم کی جائے اور مسجد کی ضروریات قائم کی جائے، اس کی اجازت ہوگی۔ تو مصالح مسجد کو بعض حالات میں بیچ سکتے ہیں، لیکن عین مسجد کو کسی حال میں نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق جو میں نے بتلایا آپ کے سامنے، عین مسجد اور مصالح مسجد، اس فرق کا نتیجہ یہاں سامنے آیا کہ عین مسجد کو قیامت تک نہیں بیچ سکتے اور مصالح مسجد کو جو ہے بعض حالات میں بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک فیصلہ میں سناتا ہوں۔ مساجد میں نماز کی ادائیگی سے روکنا بدترین ظلم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔
کسی مسجد میں مسلمانوں کو خواہ کتنے طویل زمانہ سے نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا ہو، یا اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا ہو، یا عمارت منہدم کر دی گئی ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ تو یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی۔ ایک اگلی بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے تحت جو مساجد ہیں ان میں نماز کی ادائیگی کو روکنا شرعاً ظلم ہے۔ اصل میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ بعض مسجدیں آثار قدیمہ کے تحت آ گئی، کیونکہ آثار قدیمہ بھی جو ہے مستقل وبھاگ، ڈپارٹمنٹ، شعبہ حکومت کا ہے۔ تو بعض چیزیں جو آثار قدیمہ میں ہیں جن کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ حکومت کی راست نگرانی میں ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نجی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی اس میں۔ البتہ وہ آثار قدیمہ کی چیز ہے، جیسے تاج محل ہے، تو تاج محل جو ہے یہ آثار قدیمہ میں سے ہے اور وہ حکومت کے انڈر ہے، اور اس میں جو ہے لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، ٹورسٹ جو ہیں اس کے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حکومت کو اس کا فائدہ ملتا ہے، چونکہ ٹکٹ لے کر جانا پڑتا ہے، پیسے جو ہے خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، تو حکومت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آثار قدیمہ جو ہے یہ حکومت کے راست نگرانی میں اور ملکیت میں ہو جاتا ہے۔ تو بعض مساجد کا بھی معاملہ ہندوستان میں ایسا ہے کہ وہ آثار قدیمہ میں اس کو شامل کر لیا گیا اور اسی بنیاد پر اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹورسٹ جو ہیں اس مسجد کو گھومنے تو جا سکتے ہیں، اس سے حکومت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگ نماز پڑھنا چاہیں، سرگرمیاں جو ہیں جاری کرنا چاہیں تو بعض مساجد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ دفعہ متعین کی گئی اکیڈمی کے فیصلے میں کہ آثار قدیمہ کے تحت جو مساجد ہیں ان میں نماز کی ادائیگی کو روکنا شرعاً ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے امن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک اگلی دفعہ جو ہے تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان کے بعض علاقوں خصوصاً پنجاب، ہریانہ، دہلی اور مغربی یوپی کے بعض علاقے سے بڑے پیمانے پر مسلمان پاکستان منتقل ہو گئے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کے مختلف نوع بڑے بڑے اوقاف، یعنی اوقاف کا تعلق اس سے مساجد، مدارس، خانقاہیں، قبرستان، یہ بڑے بڑے اوقاف تھے، سرائے یعنی مسافر خانے۔ ان علاقوں میں اگر کچھ بھی مسلمان آباد ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان اوقاف کے تحفظ اور انہیں نفع آور بنانے کی جد و جہد کریں۔ جو آبادیاں مسلمانوں سے کلیتاً خالی ہو چکی ہیں، جہاں بالکل مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے اوقاف کا تحفظ وہاں کے وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، اور قریبی مسلم آبادی کو ان کے تحفظ کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے پنجاب، ہریانہ، دہلی، مغربی یوپی وغیرہ میں بکثرت یہ بات پائی جاتی ہے، یا تو مسلمان تھوڑے سے بچ گئے یا مسلمان اس محلے اس علاقے سے بالکل یا نکل گئے۔ اور اوقاف کی بہت ساری چیزیں ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی تھیں، قبرستان بھی تھا، مسافر خانے بھی تھے۔ تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو دو بنیادی باتیں آئیں۔ ایک بنیادی بات یہ آئی کہ اگر کچھ بھی مسلمان موجود ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ غیروں نے قبضہ کر لیا ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پنجاب وغیرہ میں، ہریانہ وغیرہ میں جیسا کہ رپورٹ ملی ہے کہ بہت ساری مسجدیں جو ہیں وہ واجگزار کرا لی گئی ہیں اور غیروں کے قبضے سے چھڑا لی گئی ہیں۔ تو اسی طرح کی کوششیں مسلمانوں کو اور اس علاقے کے مسلمانوں کو کرنی پڑے گی تاکہ یہ اوقاف جو غیروں کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر وہاں پر کچھ بھی مسلمان آباد نہیں ہے اور بالکل ویران ہو چکا ہے معاملہ اور غیر مسلم رہتے ہیں، تو اس پس منظر میں کہا گیا کہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ کرے
اور اپنے کسٹڈی میں لے اور اس کی نگرانی کرے، اور مسجد ہے تو اس کا احترام ملحوظ رہے، اس کی نگرانی ہو، اور مسجد کے علاوہ دوسرے اوقاف ہیں جن سے آمدنی ہو سکتی ہو تو آمدنی کا ذریعہ اختیار کرے اور اس کی آمدنی کو صحیح مدات میں خرچ کرے، اور قدر فاصلے پر مسلم آبادی ہو تو ان کو بھی متوجہ کیا جائے کہ وہ کسی طرح سے جد و جہد کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک دفعہ جو ہے ایسے علاقوں کے سلسلے میں جو اوقاف کے سنگین مسائل تھے اس پس منظر میں یہ دفعہ تیار کی گئی۔ اگلی دفعہ یہ ہے کہ مساجد کے علاوہ دوسرے وہ اوقاف جو ان مقامات میں آپ کو پہلے واضح کر دیا تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اکیڈمی نے ہندوستان سے جڑے ہوئے جو اوقاف کے نئے مسائل تھے جن کا سامنا تھا اسی سے جڑے ہوئے سوالات کو مرتب کیا اور جوابات علماء نے تیار کیے، سینکڑوں علماء نے مل کر۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کس طرح کے سوالات و جوابات تھے۔ تو سوال تو میں پیش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ سوال یہاں موجود بھی نہیں ہے، مقصود جواب ہے، تو جواب ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے سوال کیسا تھا۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ علماء کی ٹیم نے کچھ نئے مسائل جو اوقاف سے جڑے ہوئے تھے کیا کیا فیصلے کیے ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں کچھ متعلقات کے ساتھ۔ یہ میں نے وضاحتی بات کہہ دی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مساجد کے علاوہ دوسرے وہ اوقاف جو ان مقامات میں واقع ہیں جہاں پر دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے ان اوقاف کو آباد کرنا اور واقف کے مقاصد کے مطابق انہیں بروئے کار لانا ناقابل عمل ہو گیا ہے۔ یعنی وہ اوقاف مسجد سے متعلق نہیں ہے اور وہاں پر مسلم آبادی بھی نہیں ہے، تو ویران ہو چکا ہے۔ تو ایسے اوقاف کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا، وہ یہ سوال ہو گیا، اور وہ مسجد نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ اس کو سنیں۔ اور ان اوقاف پر قبضہ غاصبانہ کا پورا خطرہ ہے۔ ایسے اوقاف کو فروخت کر کے دوسرے مقامات پر اسی نوع کے اوقاف قائم کرنا درست ہے، لیکن ان کی 5 شرطوں کا ضروری ہے۔ اب جیسا کہ حدیث شریف میں کہا گیا لا تباع لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا تباع ولا توهب ولا تورث۔ تو حدیث میں چونکہ بیع کی ممانعت ہے، ظاہر ہے کہ وہ احکام عام حالات کے اور ناگزیر حالات اور مجبوری کے حالات وہ اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ خنزیر کھانے کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں، لیکن اسی خنزیر کی اجازت دی گئی ہے مخصوص اور جانکنی کے مطلب یہ کہ اشترار کے حالات میں، جب بھوک سے جان جانے کا خطرہ ہو تو خنزیر کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو عام حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں اور مخصوص حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو مخصوص حالات ہیں یہ کہ اگر ہم نے نہیں بیچا تو ہمیں وہ زمین ہاتھ لگنے والی نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے مقابلے میں بیچنا اور اس کا متبادل جو ہے قائم ہے کہ اوقاف کا تبادلہ یا اوقاف کو بیچنا فروخت کرنا یہ چونکہ بہت ہی محتاط معاملہ ہے۔ کچھ زیادہ اجازت اگر آپ دے دیں گے تو لوگ اوقاف کی جائیداد کو دھڑلے سے بیچیں گے اور اپنے جیب کو بھریں گے۔ اوقاف کی جائیداد کو جہاں غیروں نے جو ہے برباد کیا ہے وہاں اپنوں نے بھی برباد کیا ہے، اور اوقاف کی جائیداد کو اپنی جائیداد سمجھ کر جو ہے اس سے غلط استفادہ کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بیچنے کی جو اجازت ہے اس میں شرائط لگانا بہت ضروری ہے۔
اب اس میں ایک شرط یہ لگائی گئی ہے، بیچنے کی اجازت جو دی گئی ہے 5 شرطوں سے، ایک شرط یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کر لی گئی ہو کہ مسلمانوں کی آبادی ان مقامات سے بالکلیتاً ختم ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں وہاں مسلمانوں کے آباد ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مسلمان وہاں موجود نہیں ہے اور مستقبل قریب میں بھی ایسا امکان نہیں ہے، تب بیچنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وقف کی جائیداد مناسب ریٹ پر جو مارکیٹ ویلو ہو، اس ویلو کا مارکیٹ ویلو کا لحاظ رکھتے ہوئے بیچا جائے، اتنی کم قیمت پر فروخت نہ کی جائے جتنی کم قیمتوں کے ماہرین نہیں لگا سکتے۔ یعنی اس ایریا کی جو زمین اوقاف کی ہے، اس ایریا کی جو اور زمینیں ہیں، اس ایریا کی جو اور زمینیں ہیں، ان زمینوں کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ماہرین، زمین کی قیمت لگانے والے ماہرین کیا ریٹ لگا رہے ہیں۔ اگر ایک لگا رہا ہے 10 لاکھ، کوئی لگا رہا ہے 11 لاکھ، کوئی لگا رہا ہے 12 لاکھ، تو 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ 3 طرح کا ریٹ ماہرین نے لگایا، تو 10 لاکھ سے کم میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ گویا کہ 10 لاکھ جو ہے کم سے کم قیمت ہے، اس سے بھی کم میں بیچنا یہ گویا کہ اس کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ ہاں وہ سب مسئلہ آئے گا وہاں۔ تو یہ جو ہے ریٹ کا معاملہ مناسب ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وقف کو فروخت کرنے والے متولی یا وقف افسر، وقف کو فروخت کرنے والے متولی کو بیچنے کا، یعنی جو حق بیچنے کا ہے تو کون بیچتا ہے؟ بیچنے کی اجازت جو دی گئی ہے تو وہ متولی کو حق ہوتا ہے، یا یہ کہ اوقاف کی جائیداد ہے، وقف بورڈ کی نگرانی میں ہے تو وقف آفیسر بیچے گا۔ تو وقف افسر یا تو متولی یا وقف افسر اس کی فروختگی اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ کرے جس سے اس کا مفاد وابستہ ہو۔ اسی طرح کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروختگی نہ کرے جس کا قرض یا مالی دین فروخت کرنے والے کے ذمے لازم ہے۔ ویران علاقے جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہاں پر اوقاف 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک مسجد، عین مسجد، نمبر 2 مسجد کے علاوہ سے مراد قبرستان، خانقاہ، مدرسہ اور مصالح مسجد بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 میں اس کو بیچنے کے تعلق سے 5 شرطوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو 5 شرطیں جو ہیں، میں نے 2 تو واضح کر دیا تھا، تیسری شرط جو ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوئی تھی، تو تیسری شرط کو میں دوبارہ جو ہے پڑھتا ہوں۔ تیسری شرط یہ بیان کی گئی کہ وقف کو فروخت کرنے والے متولی، کیونکہ متولی کو حق ہوتا ہے، یا وقف افسر، یعنی اگر یہ اوقاف وقف بورڈ کے تحت ہے تو وقف بورڈ کا افسر جو ہے وہ بیچنے کا مجاز ہوتا ہے۔ جس سے اس کا مفاد وابستہ ہو، یعنی متولی کا مفاد ہے اس خریدنے والے سے، یا وقف آفیسر اس کا مفاد متعلق ہے اس خریدنے والے سے، تو اس ایسے شخص کے ہاتھ نہ بیچے۔ اس میں کیا ہے، ایسا کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ اپنے مفاد رکھنے والے دوستوں کے ہاتھ بیچے گا تو کم قیمت میں بیچے گا اور کچھ معاملہ سیٹنگ کا کر لے گا، تو امانت اور دیانت کے خلاف یہ گویا کہ تصرف سمجھا جائے گا۔ مزید یہ بات کہی گئی کہ اسی طرح کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروختگی نہ کرے جس کا قرض
یا مالی دین فروخت کرنے والے کے ذمے لازم ہے۔ اب متولی اس آدمی کا ہاتھ بیچ رہا ہے کہ خریدار کا پہلے ہی سے کچھ قرضہ متولی کی گردن پر ہے، متولی کے ذمے ہے، تو اب یہ پہلے ہی سے دباؤ میں ہے، یا وقف آفیسر پہلے ہی سے دباؤ میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب بیچے گا جس خریدار کا قرضہ پہلے ہی ان بیچنے والوں کی گردن پر ہے، تو پھر اس میں کافی رعایت وغیرہ کرے گا جو وقف کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے بازار کی موجودہ قیمت پر بیچ سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، موجودہ قیمت ہی پر بیچ سکتا ہے۔ اور ایک صاحب کا سوال جو ہے مزید اس سے پہلے والے لنک میں تھا، وہ میرے ذہن میں انشاءاللہ بولتا ہوں اس کو۔ وقف جائیداد کی فروختگی روپیہ پیسہ کے بجائے جائیداد سے کی جائے، یعنی جائیداد کو بیچ کر روپیہ حاصل نہ کیا جائے بلکہ جائیداد کا تبادلہ جائیداد سے کیا جائے، اس کی کوشش ہو۔ لیکن یہ بات جو ہے جائیداد کے معاملے میں بہت کم ممکن ہے، یعنی جائیداد کو دیا اور جائیداد کو لیا، وقف کی جائیداد لیا اور وقف کی جائیداد بنانے کے لیے تبادلہ کر لیا، تو یہ بات جو ہے ممکن ہو تو کی جائے، ورنہ تو یہ جو ہے ذرا مشکل ہے۔ تو اس سلسلے میں اس لیے جو دوسری بات یہ کی گئی کہ خود متولی خرید سکتا ہے، متولی کو خریدنے کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جب یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار کو بیچے، تو یہ اجازت جو ہے نہیں ہوگی کہ وہ خود خرید لے۔ اس کے لیے پھر کوئی دوسری شکل اختیار کرنی پڑے گی کہ وہ کمیٹی بنا لے، محلے والوں کی کمیٹی بنا لے، اور کمیٹی بنا کر پھر جو ہے سب کی رضامندی ہو جائے کہ جو چاہے خریدے، اور متولی خواہش کر لے کہ آپ لوگوں کی اجازت سے میں خرید لوں، اس کمیٹی والوں کی اور محلے والوں کی پوری اجازت ہو اور ریٹ بالکل مناسب ہو، خیانت وغیرہ کچھ محسوس نہ ہو رہی ہو، واضح ہو، تو پھر گنجائش ہو جائے گی۔ تو پانچویں شرط جو ہے اس میں دو باتیں ہیں، پانچویں نہیں چوتھی شرط میں دو باتیں ہیں کہ روپیہ پیسہ کے بجائے جائیداد سے تبادلہ کیا جائے، اور اگر کسی قانونی یا عملی دشواری کی وجہ سے نقد روپیوں سے فروختگی کی جائے تو جلد سے جلد اس کے ذریعے جائیداد خرید کر متبادل وقف قائم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روپیہ ہی سے بیچنا ناگزیر ہو گیا ہے، جائیداد سے جائیداد کا تبادلہ ممکن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے روپیہ حاصل کر لیں، لیکن جتنا جلدی ہو اس روپیہ سے اسی مد کی اوقاف والی جائیداد حاصل کر لی جائے۔ اگر وہ قبرستان تھا تو قبرستان ہی کے لیے دوسری زمین حاصل کر لی جائے جہاں مسلمان موجود ہیں، جلد سے جلد اس کے ذریعہ جائیداد خرید کر متبادل وقف قائم کر دیا جائے۔ تو متبادل وقف یہی ہوا کہ قبرستان تھا تو قبرستان حاصل کیا جائے، اگر وہ مدرسہ تھا تو مدرسہ حاصل کیا جائے، اگر جو ہے وہ مسجد تھی تو مسجد حاصل کیا جائے۔ تو یہ متبادل وقف قائم کرنے کا مطلب ہوا۔ پانچویں شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وقف کے تبادلہ اور فروختگی کی اجازت، وقف کے تبادلہ اور فروختگی کی اجازت شرائط استبدال کی تحقیق کر کے شرعی قاضی، شرائط استبدال میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ اس اوقاف کو بیچنا جو ہے یہ اس کو ہمارے فقہا نے استبدال سے تعبیر کیا ہے، استبدال وقف، چونکہ ایسا جس طرح ہم سامان بیچ کر روپیہ حاصل کرتے ہیں اور روپیہ جو ہے ہر طرح کی ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح ہم اوقاف کی جائیداد کو بیچ تو نہیں رہے کہ روپیہ جو ہے مل جائے اور روپیہ ہم جو ہے ادھر ادھر خرچ کر دیں، یہاں تو روپیہ حاصل کر کے اس کا متبادل وقف قائم کر رہے ہیں، تو یہ استبدال کہلاتا ہے۔ تو یہاں بیچنا جو ہے اوقاف میں استبدال ہے۔ تو استبدال والی جو بات ہے وہ ہمارے علماء نے یہاں پر بھی پیش کیا ہے، اسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو پانچویں شرط پھر سے سنیں، وقف کے تبادلہ اور فروختگی کی اجازت شرائط استبدال
یعنی سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بیچنے کی شرط ہے. یہ استبدال کیا ہے؟ بیچنا ہی ہے، لیکن تعبیر استبدال کی ہے. شرائط استبدال کی تحقیق کر کے شرعی قاضی یا اوقاف کی ایسی شرعی کمیٹی دے جس میں مسائل اوقاف سے واقف متقی و خدا ترس علماء اور مسلمان متدیر ماہرین قانون ضرور شامل ہو. موقوفہ جائیداد کی فروختگی اور تبادلہ کے لیے وقف بورڈ یا وقف آفیسر کی اجازت شرعاً کافی نہیں ہے. اس سلسلے میں وقف ٹریبونل کی اجازت شرعاً اس وقت معتبر ہوگی جب اس نے کم از کم 3 مستند مفتیان کرام کی رائے لینے اور مشورہ طلب کرنے کے بعد ان کے مشورہ کے مطابق فیصلہ کیا ہو. تو اصل میں آپ پڑھیں گے اگر آپ مطالعہ کریں کہ استبدال وقف کا جن حالات میں جائز ہے، جن شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اس میں ایک شرط جو ہے، 4 شرطیں تو آپ کے سامنے آ گئی. یہ آخری شرط جو ہے میں پیش کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے قاضی الجنہ کی شرط لگاتے ہیں. فقہا کی تعبیرات جو ہیں کیا ہے؟ قاضی الجنت، کہ استبدال وقف کرنا جو ہے یہ قاضی شرع کو بیچ میں لانا پڑے گا. اور وہ قاضی بھی کون ہونا چاہیے؟ قاضی الجنت، جنت کا قاضی ہونا چاہیے. تو جنت کا قاضی، جنت میں تو ابھی کوئی گیا ہی نہیں ہے، تو جنت کا قاضی کہاں سے آ جائے گا؟ تو فقہا نے جو ہے یہی تعبیر اختیار کی ہے. استبدال کرنے والے جو حضرات ہیں تو ان حضرات میں قاضی الجنت کو بھی شامل کیا جائے. تو قاضی الجنت سے مراد ہے کہ جو اللہ والا، دیندار، متدین، امانت دار، خوف خدا رکھنے والا اور دنیا طلبی اور مال کی حرص اور خیانت کا مزاج، ان سب چیزوں سے، ان سب رذائل سے پاک ہو، یہ ہے قاضی الجنت. تو قاضی الجنت جو ہے یعنی کہ شرعی قاضی یہاں کہا گیا ہے، جس کو میں نے کہا قاضی الجنت جو فقہا نے کہا ہے، اور یہاں پر شرعی قاضی اس کو کہا گیا ہے. تو شرعی قاضی یا اوقاف کی یا وقف بورڈ کی جانب سے کوئی شرعی کمیٹی تشکیل دی جائے، جس کمیٹی کے اندر خدا ترس علماء اور متدین مسلمان ماہرین قانون موجود ہوں، وہ سب مل کر اس تبادلے کے کام کو انجام دیں. وقف کے تبادلے اور فروختگی کی اجازت جو ہے وہ متولی کو جو ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وقف بورڈ کو بھی یا یہ کہ قاضی شرع کو بھی شامل کیا جائے، اور وہ سب مل کر ان سب باتوں پر غور و خوض کر کے پھر جو ہے تبادلہ کریں. اور مزید یہ بات پیش کر دی گئی کہ وقف ٹریبونل جو وقف بورڈ والا قائم کرتا ہے کسی علاقے کے مسئلے کو، کسی علاقے کے اوقاف کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو وقف ٹریبونل جو ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر 3 مستند مفتیان کرام سے رائے نہ لے لی گئی ہو. تو آپ دیکھیں کہ ان شرائط میں کافی احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ اوقاف کی جائیداد کا تبادلہ آسان نہ ہو سکے، بالکل ناممکن بھی نہ رہے، ممکن رہے لیکن بہت آسان بھی نہ رہے. اگر بالکل آسان کر دیں گے تو اوقاف کی جائیداد جو ہے لوگوں کی جیب کے نظر ہو جائے گی، لوگ جو ہے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے. یہ وضاحت ضروری ہے کہ موقوفہ دکان، مکان، زمین، جائیداد کو فروخت کر کے جو دکان، مکان، زمین، جائیداد خریدی جائے گی وہ بھی انہی مقاصد کے لیے وقف ہوگی جن کے لیے پہلا وقف پراپرٹی وقف تھی. یعنی اگر قبرستان کو بیچا گیا ہے تو قبرستان ہی حاصل کیا جائے، اگر مصالح مسجد والی زمین تھی تو مصالح مسجد ہی کے لیے دوسرے علاقے میں مصالح مسجد کے لیے زمین حاصل کی جائے، جس مقصد کے لیے وہ زمین تھی اسی مقصد کے لیے دوبارہ زمین حاصل کی جائے، یا تو براہ راست زمین حاصل کی جائے
یا روپیہ ہی پہلے ہاتھ میں آیا، اب اسی روپیہ سے زمین حاصل کر لی جائے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ یہ ہے ویران غیر آباد اوقاف کی، اچھا ان کا سوال جو ہے اسی سے جڑا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو اوقاف جو ہے وہ مطلب ہے مسلمان محلے ہی میں ہے، مسلمانوں کی نگرانی ہی میں ہے، شاید کہ سائل کا منشا ہی تھا، لیکن اس سے کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے، تو اگر اس کو بیچ دیا جائے اور دوسرا جو ہے خرید لیا جائے، نفع آور جگہ حاصل کر لی جائے، تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی اجازت والی بات تو ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے یہ آگے بات یہ آ رہی ہے، وہ بات آ جائے گی۔ ویران غیر آباد، ایک دفعہ یہ ہے کہ ویران غیر آباد اوقاف کی آمدنی مقاصد واقف کی رعایت کرتے ہوئے وقف نامہ میں مذکور مدات پر صرف کی جائے، اور اگر یہ مدات موجود نہ ہو تو ان سے قریب ترین مدات پر صرف کیا جائے۔ منشأ واقف کا لحاظ کیے بغیر دیگر مصارف پر صرف کرنا درست نہ ہوگا۔ اس میں اتنی سی بات ہے کہ جو آمدنی ایک خاص چیز پر وقف تھی، وہ خاص چیز باقی نہ رہی۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں نے یہ زمین جو ہے کھیت والی اس لیے وقف کیا ہے تاکہ اس کی کھیتی سے اور اس کے پیسے سے، اس کے غلے سے مسجد کے مصلیوں کے لیے پانی گرم کیا جائے، تو مصلیوں کے لیے پانی گرم کیا جائے، ٹھنڈا پانی ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، برف باری ہوتی ہے، ان علاقوں میں جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب اگر اس مسجد میں اچھا انتظام ہو گیا پانی کے گرم ہونے کا، کوئی دوسرا سائنٹیفک جو ہے کوئی دوسرا جو ہے انتظام ہو گیا، تو اب جو ہے اس کھیت کی آمدنی کو پانی گرم کرنے میں خرچ نہیں کریں گے، بلکہ مسجد کی جو ہے دوسری ضروریات اس میں خرچ کر دیں گے، تو یہی اس کا قریبی مصرف ہو جائے گا۔ تو جو مصرف ختم ہو گیا ہو اب اس کے قریبی مصرف میں خرچ کیا جائے گا۔ میں نے اس کی ایک مثال دی۔ اگر ویران غیر آباد اوقاف فروخت کرنے پڑیں تو ان کا متبادل وقف قائم کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بات تو خیر آ چکی ہے۔ مسجد پر وقف زائد اراضی جن کو نہ مسجد کی فی الحال ضرورت ہے نہ آئندہ ضرورت پیش آنے کی امید ہے، ان اراضی پر دینی تعلیم کا مدرسہ یا مکتب قائم کرنا درج ذیل صورتوں میں درست ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کی زمینیں بہت ساری ہیں اور یوں ہی پڑی ہوئی ہیں، تو کیا اس پر مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، مکتب قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ زمین پڑی ہوئی ہے اور مسجد کے لیے بھی ضرورت بھی نہیں ہے، تو مدرسہ قائم کر لیں تو بھلا ہو جائے گا بچوں کا۔ تو فرماتے ہیں کہ درست تو ہوگا، لیکن ان شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ مسجد آباد نہ ہو اور مدرسہ یا مکتب قائم ہونے میں مسجد کے آباد ہونے کی امید ہو۔ یہ شرط کسی خاص پس منظر میں ہے، اس کی میں زیادہ اہمیت نہیں سمجھتا ہوں۔ اگلی شرط دیکھیں، مسجد پر موقوف زائد اراضی پر قبضہ غاصبانہ کا شدید خطرہ ہے، اور دینی مدرسہ یا مکتب قائم ہونے کی صورت میں قبضہ کا خطرہ ٹل جائے گا۔ گویا کہ مسجد کی زمین پر مدرسہ جو ہے بنانے کی گویا کہ اجازت جو ہے بہت ہی یہاں بھی سخت شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ اگر ہم مدرسہ نہیں بناتے ہیں، مکتب نہیں بناتے ہیں، تو اس زمین پر قبضہ کا خطرہ ہے، قبضہ کا خطرہ ہے، اس لیے مدرسہ بنانے کی، مکتب بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے تھوڑا سا اور نرمی لائی گئی۔ اب جو ہے جو فتویٰ ہم لوگ جاری کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد جو ہے اپنی زائد آمدنی، اپنی زائد اراضی پر تعمیرات کر لے، کہیں سے چندہ وغیرہ کر کے تعمیرات کر لے اور اس بلڈنگ کو کرائے پر لگا دے مدرسے کے لیے، یعنی کہ مدرسہ جو ہے اس مسجد کو کرایہ ادا کرے۔ تو جس طرح دکان اور دیگر ضروریات کے لیے کرائے پر لگانا جائز ہے، ایسے مدرسے کو کرائے پر دینا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کی اجازت گویا کہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مدرسہ بھی تو مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے، تو مدرسہ کرایہ نہ دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، مدرسہ کا کرایہ دینا کیوں ضروری ہے؟ تو میں اس پس منظر میں یہ بھی کہتا ہوں
میں چند ایک سال پہلے مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح کا سوال آیا تھا، تو میں نے مولانا کے مشورے سے یہ جواب دیا تھا کہ مسجد کے مصلیان آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم مسجد کی سرگرمیوں کو بڑھاتے ہوئے تعلیم بھی رکھیں گے، مسجد کی نگرانی میں، مسجد کی نگرانی میں ہم تعلیم بھی رکھیں گے۔ چنانچہ چندہ کیا لوگوں نے اور بلڈنگ بنا لی اور اس میں مکتب کا نظام شروع کر دیا، اور یہ سارا نظام مسجد کی نگرانی میں ہو رہا ہے، مسجد ہی مالک ہے، مسجد کی کمیٹی وہی اس مکتب کی کمیٹی ہے، اس مدرسے کی کمیٹی ہے۔ تو اس کی اجازت جو ہے میں نے دی تھی مولانا سے مشورے کے بعد۔ تو یہ ایک سوال جو ہے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے میرے پاس آیا تھا، تو اس میں شرطیں جو ہیں جو میں نے دفعہ پڑھی ذرا سخت شرطیں ہیں، اس میں ذرا نرمی لائی گئی ہے۔ 1-2 سال پہلے مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب کے مشورے سے میں نے اس طرح کے مسائل میں فتویٰ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اگلی دفعہ ہے، جن مساجد کے پاس ان کے مصارف سے کہیں زیادہ آمدنی ہے اور یہ آمدنی سال بسال جمع ہو کر بڑا سرمایہ بنتی جا رہی ہے، مستقبل قریب میں بھی مساجد کو اس زائد سرمایہ کی ضرورت پیش آنے کی امید نہیں ہے، مساجد کی ایسی زائد آمدنی کو دوسرے مقامات پر جہاں ضرورت ہو مساجد کی تعمیر یا محتاج مساجد کی امداد میں صرف کیا جائے۔ اصل میں فقہ نے لکھا ہے کہ زائد آمدنی کو اسی وقف کی جنس میں صرف کیا جائے، اسی وقف کی جنس میں صرف کیا جائے۔ مسجد کی زائد آمدنی دوسری غریب مسجد میں دیا جائے، قبرستان کی زائد آمدنی دوسرے قبرستان جہاں ضرورت وہاں دیا جائے، مدرسے میں کوئی زائد آمدنی ہو تو دوسرے مدرسے میں دیا جائے، تو ہم جنس میں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ اصول جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ دفعہ جو ہے گویا کہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مساجد کے مصارف کے لیے موقوفہ اراضی اور جائیدادوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اہم مصرف مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور دوسرے خدام بھی ہیں۔ شرکائے سیمینار کا احساس ہے کہ بسا اوقات مساجد کی آمدنی میں گنجائش ہونے کے باوجود ائمہ و مؤذنین وغیرہ کی تنخواہیں بہت کم رکھی جاتی ہیں جو ان کی ضروریات کے لیے بالکل ہیں، اس لیے ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ان کی زندگی کی ضروریات ایک متوسط انداز سے پوری ہو جائیں۔ اس کی جو ہے گویا کہ کوشش کرنی چاہیے علماء کو کہ لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ تو یہ کوئی مختلف سی بات نہیں تھی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ دیگر اوقاف کی زائد آمدنی جن کی اوقاف کو نہ فی الحال ضرورت ہے نہ آئندہ ضرورت پیش آنے کی امید ہے اور اس کی حفاظت متولیان کے لیے بہت مشکل ہے، حکومت یا بددیانت افراد کی طرف سے دست اندازی یا قبضے غاصبانہ کا خطرہ ہے، اوقاف کی ایسی زائد آمدنی کو اسی نوع کی مدات میں صرف کیا جائے، مثلا مدارس کی زائد آمدنی کو مدارس میں، مسافر خانوں کی زائد آمدنی کو مسافر خانوں میں صرف کیا جائے۔ یہ بات جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اگلی جو بات ہے یہ ایک صفحہ بلکہ سوا صفحہ رہ گیا ہے، تو میں اس کو چونکہ وقت جو ہے بجے تک نہیں تھا تو میں ایک 4-5 منٹ پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ ضروری بات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ ہے اگر کسی وقف کی آمدنی معقول ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر کسی وقف کی آمدنی معقول ہو تو محض زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے اس کی فروختگی درست نہیں کہ اصل وقف کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر موقوفہ جائیداد کی آمدنی اتنی قلیل ہو کہ وقف پراپرٹی کے ضروری اخراجات اس سے پورے نہ ہوتے ہوں بلکہ اس کے لیے قرض لینا پڑتا ہو اور اس موقوفہ جائیداد کی آمدنی بڑھانے کی کوئی شکل نہ ہو، تو ایسی صورت میں تجویز نمبر 7 میں جو 5 شرطیں پیش کی گئی تھیں ان شرطوں کی رعایت کے ساتھ اس موقوفہ جائیداد کو فروخت کرنا جائز ہوگا۔ 5 شرطیں جو پیش کی تھی اس سے پہلے وضاحت کی تھی، ان شرطوں کے ساتھ ایسی اوقاف کی جائیداد بیچ سکتے ہیں جن کی آمدنی انتہائی قلیل ہے، اتنی قلیل ہے کہ خود اس جائیداد پراپرٹی کی حفاظت پر جو خرچ ہے وہ خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اس پس منظر میں اس کو بیچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگلی دفعہ یہ ہے
جن اوقاف کی عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں اور وقف کے پاس تعمیر کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں حاصل ہونے کی امید ہے، ایسے اوقاف کے متولیان کسی بلڈر سے ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ بلڈر اس شرط کے ساتھ عمارت تعمیر کرے کہ ایک خاص مدت تک وہ پوری عمارت یا اس کا ایک حصہ اس کے پاس بطور کرایہ رہے گا اور اس طرح اسے سرمایہ کاری کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح معاملہ کرنا درست نہیں کہ چند منزلہ عمارت کی ایک منزل یا 2 منزل کی ملکیت بلڈر کی طرف ہو جائے۔ یہ بھی ایک اہم سوال تھا۔ اتفاق سے میرے پاس اسی طرح کا ایک سوال جو ہے پونا سے آیا تھا اور میں نے اس کا جواب جو ہے اسی کی روشنی میں اور مولانا کے مشورے سے دیا تھا کہ بلڈر یہ چاہ رہا تھا کہ مسجد کی زمین جس سے آمدنی حاصل ہو رہی تھی تھوڑی ہو رہی تھی، اب وہ چاہ رہا تھا کہ 10 منزلہ اس کو بنا دیا جائے اور 5 منزل جو ہے بلڈر لے لے اور 5 منزل جو ہے مسجد کی ملکیت رہے۔ تو ڈیولپر کو جو زمین دی جاتی ہے وہ آپ حضرات کے علم میں رہے کہ ڈیولپر جو ہے جب کسی کی زمین کو ڈیولپ کرتا ہے تو کئی منزلیں 10 منزل بنایا تو 5 منزل خود لے لیتا ہے، 20 منزل بنایا تو 10 منزل خود لے لیتا ہے اور 10 منزل جو ہے یعنی آدھا حصہ جو ہے زمین والے کا اور آدھا اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بلڈر جو ہے لوگوں کی زمینوں کو ڈیولپ کرنے میں جو آدھا لیتا ہے، مسجدوں کی زمینوں میں اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں یہ اتنی اجازت دی گئی کہ وہ اس تعمیر شدہ بلڈنگ کا ایک مناسب حصہ لے لے ایک وقت تک کے لیے۔ کتنے وقت تک کے لیے؟ جب تک کہ اس کے کرائے سے اس کا مطلوبہ معاوضہ حاصل نہ ہو جائے۔ اب بلڈر کے ذہن میں جو ہے یہ ہے کہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے تو ہمیں 1 کروڑ یا 50-60 لاکھ روپیہ ہم کو ملنا چاہیے، تو 50-60 لاکھ روپیہ حاصل ہونے میں کرایہ کی شکل میں کتنے سال لگیں گے؟ 8 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، 12 سال لگیں گے، بس اتنی مدت تک کے لیے معاہدہ کر لیا جائے کرائے کی شکل میں کہ بلڈر جو ہے اپنا محنتانہ کرائے کی شکل میں وصول کر لے، وہ ساری باتیں طے ہو جائیں اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، کرایہ وصول ہو جائے گا، اس کا محنتانہ مل جائے گا، اب وہ خالی کر دے گا اور ملکیت جو ہے شروع سے آخر تک مسجد ہی کی باقی رہے گی۔ پورے فلیٹ پر، پوری منزلوں پر بلڈر جو ہے وہ مالکانہ حقوق نہیں رکھے گا۔ تو یہ بات جو ہے میں نے پونا والوں کو جو ہے جواب میں دیا تھا اور یہی بات یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد جو 2 دفعہ بچ گئی ہیں، قبرستان کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اطراف میں دکانوں کی تعمیر کرا دی جائے۔ اب قبرستان کی 4 دیواری کا مسئلہ اگر سامنے ہے، لوگ جو ہیں مطلب نہیں خرچ برداشت کر پا رہے ہیں، 4 دیواری پر لمبا خرچہ آئے گا، قبرستان کی گھیرا بندی، لیکن دکانوں کا راستہ قبرستان سے باہر ہونا چاہیے، اس کے لیے پیشگی کرائے کے طور پر رقم لے کر دکانوں کی تعمیر کرائی جائے، دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی قبرستان کی حفاظت و ضروریات میں صرف کی جائے، لیکن اس کا لحاظ رکھا جائے کہ دکانوں کی تعمیر کرنے میں ایسی قبریں متاثر نہ ہو جن کے نشانات باقی ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اجازت مل گئی کہ قبرستان کی زمین کے کنارے کنارے دکان بنا دی جائے اور اس کو جو ہے کرایہ پر دے دیا جائے اور دکان بنانے کے لیے انہی لوگوں سے روپیہ پیشگی لے لیا جائے، تو اس طرح سے مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا اور قبرستان کا تحفظ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آخری دفعہ جو ہے اس میں یہ ہے، حکومت ہند نے مسلم اوقاف کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اس کے سامنے وقف ایکٹ میں ضروری ترمیمات کا مسودہ پیش کرنے اور مفید تجاویز کے لیے سیمینار اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری جنرل قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب سے سفارش کرتا ہے کہ اس کام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں جو جلد از جلد ضروری ترمیمات اور تجاویز مرتب کر کے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کرے اور اس مسئلے میں فقہ اکیڈمی کی نمائندگی کرے۔ تو بہرحال یہ آخری دفعہ تھی اوقاف کے بارے میں۔ تو چونکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نئے مسائل جو ہے وقف سے متعلق جو ہے ایک محاضرے میں پیش کروں گا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سینکڑوں علماء نے ہندوستان کے جس مسئلے کو اوقاف کے بارے میں پیش کیا ہے، حل کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو وہ باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ باتیں آ جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مزید وضاحت اور نئے کچھ مسائل کو اس میں ایڈ کرتے ہوئے، تو یہ میں نے مناسب سمجھا۔
تو زیادہ مجھ کو محنت نہیں کرنی پڑی، اور یہ بات بھی جو ہے نئے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں ایک صاحب کا جو سوال تھا، اور وہی ایک سوال ایک دو بہت اہم ہے، وہ دو باتیں مزید ایڈ کرتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک سوال آتا رہتا ہے کہ اوقاف کی جائیداد کی آمدنی تو ہے، لیکن وہ آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ نفع بخش بنانے کے لیے ہم اس کو اگر بیچ کر اور شہر کے قریب، شہر کے اندر خرید لیں تو زیادہ نفع ہوگا، اور موقوفہ جائیداد دیہات میں ہے، آمدنی کم ہے، تو کیا بیچنے کی اجازت ہوگی؟ تو سوال کو مختصر یوں کہیں گے کہ کم آمدنی والے اوقاف کو بیچنا اس لیے تاکہ زیادہ آمدنی حاصل ہو، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات آج آتے رہتے ہیں کہ آمدنی ہے لیکن زائد آمدنی حاصل کرنے کے لیے بیچنے کی اجازت مانگتے ہیں مفتیوں سے، تو مفتیان کرام اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، چونکہ اجازت دینے سے مسئلہ جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اوقاف کے معاملات میں بہت کم ہی دیانت سے کام لیتے ہیں، اور اس میں خرد برد کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ قابل انتفاع ہے اور مناسب نفع آ رہا ہے، بالکل اقل قلیل بھی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آیا تھا کہ خود اس جائیداد کی حفاظت پر جو خرچے ہیں وہ بھی پورے نہ ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آمدنی ہے لیکن بہت معقول نہیں ہے، تو بہت معقول بنانے کے لیے جو ہے بیچنے کی، تبادلے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہے مسجد پر وقف، کہ لوگوں نے مسجد پر وقف کر دیا جائیداد کو، تو اس کو فروخت کرنے کی اجازت عام حالات میں نہیں ہے جب تک کہ بالکلیہ وہ نفع سے خارج نہ ہو جائے۔ جن لوگوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے تو اس جائیداد کو اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک کہ وہ نفع سے خارج نہ ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ مسجد نے اپنی زائد آمدنی سے کوئی کھیت خرید لیا، کوئی دکان خرید لیا، کوئی کچھ بھی خرید لیا ذریعہ آمدنی کے لیے، تو مسجد کی آمدنی سے، یہ غور سے سنیں آپ، مسجد کی آمدنی سے اگر اس طرح کی چیزیں خرید کی گئی ہوں، دکان خرید کر لی گئی، کھیت خرید کر لیا گیا، ملگیاں خرید کر لی گئی، کچھ اس طرح کی گاڑی تو خیر نہیں، اس طرح تو مناسب بھی نہیں رہتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں خرید کر لی گئی مسجد کی آمدنی سے، تو ایسے کھیت کو اور ایسی دکانوں کو جب بھی مسجد کو ضرورت ہو بیچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کھیت اور وہ دکان جو مسجد کی آمدنی ہی سے خریدے گئے ہیں، اچھا بتلاتا ہوں، جو مسجد کی آمدنی ہی سے خریدے گئے ہیں تو وہ اصل میں مسجد کی ضروریات ہی کے لیے وہ آمدنی تھی اور حسب ضرورت استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اب اسی آمدنی کو بچا کر دکان خریدی گئی یا کھیت خریدا گیا، تو مسجد کو جب بھی ضرورت ہوگی کھیت بیچنے کی، دکان بیچنے کی، تو بیچنے کی اجازت ہوگی۔ یہ الگ انداز کا وقف ہے، یہ مسجد کی آمدنی سے خریدا ہوا وقف ہے، اس کو جب چاہیں مسجد کی ضرورت جب بھی ہوگی بیچ سکتے ہیں۔ اور پہلی والی جو شکل تھی کہ مسجد کی آمدنی سے نہیں، لوگوں نے، کسی نے مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے، تو مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا ہے، تو اب یہاں پر شرطیں ذرا مضبوط قسم کی ہیں، تو اس لیے اس کو بیچنے کی اجازت جو ہے نہیں دی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ شرطیں نہ پائی جائیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اس میں ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ نفع سے خارج ہونے سے مراد، تو مطلب یہ کہ یا تو بالکل یا نفع نہیں ہو رہا ہے، وہ بالکل ویران ہے، بالکل نفع نہیں ہو رہا ہے، یا اتنا کم نفع ہو رہا ہے کہ خود اس کے تحفظ ہی میں اور اس جائیداد کی حفاظت ہی میں اس کی آمدنی ختم ہو رہی، جیسے کہ کوئی دربار، چوکیدار، ملازم جو اس جائیداد سے متعلق ہیں، اسی کی تنخواہ میں ختم ہو جا رہا ہے، تو گویا کہ نفع ہی نہیں ہو رہا ہے، تو گویا کہ نفع سے خارج ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں تبادلے کی اجازت دی گئی ہے، یہ ہے نفع سے خارج ہونے سے مراد۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کی دکان کے کرائے سے اماموں کی تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے عام طور سے اس کی اجازت تو نہیں دیتے ہیں، لیکن قبرستان بھی اس محلے کے مسلمانوں کی عمومی ضرورت ہے۔ اصل میں اصول کراتا ہے، جیسا اصول پیش کیا گیا تھا
ایک جنس کے وقف کے زائد آمدنی کو اسی جنس میں دیں گے. قبرستان کی زائد آمدنی دوسرے قبرستان میں، ایک مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد میں. تو اب یہاں پر قبرستان کی آمدنی کو اماموں کی تنخواہ میں دینے کی بات ہے، تو جنس بدل گئی. تو سوال آپ نے اچھا کیا ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ چونکہ یہ قبرستان بھی لوگوں کی مصالح، اس محلے والوں کی مصالح اور ضروریات کے لیے ہے، اور مسجد بھی انہی محلے والوں کی ضروریات کے لیے ہے. تو اگر کمیٹی والے اور مصلیان اور محلے والے جو ارباب حل و عقد ہیں وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ یہ فی الجملہ یہ عمومی مصالح میں سے ہے، اور محلے کی ضروریات اماموں کی تنخواہ سے جڑی ہوئی ہے. یعنی اماموں کی تنخواہ دینا لوگوں کے ذمہ داری میں شامل ہے اور عمومی مصالح میں شامل ہے. تو قبرستان کی دکانوں سے اگر کمیٹی والے مناسب سمجھتے ہیں تو اماموں کو تنخواہ دے سکتے ہیں. اس کی گنجائش گویا کہ ایک حد تک دی گئی ہے، اگرچہ کہ آپ کو جلدی اس کی اجازت کتابوں میں نہیں ملے گی. کسی مسجد میں بطور وقف رکھے ہوئے پیسوں دے اسی مسجد کے امام کو تنخواہ دینا کیسا ہے؟ تو اصل میں پیسے جو ہیں جو لوگ دیتے ہیں، تو پیسہ جو ہے وہ خود پیسہ رکھا کوئی کسی کام کا نہیں، پیسہ دیا ہی جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے. تو البتہ یہ ہے کہ پیسہ دینے والے نے کس نیت سے دیا ہے. جس نیت سے دیا ہے اسی، اور اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ یہ پیسہ پنکھا خریدنے میں جائے، یہ پیسہ جو ہے مسجد کی تعمیر میں جائے، یہ پیسہ مسجد کے لیے پانی کا نظم کرنے میں جائے، اس طرح کی صراحت کر دی گئی ہو، دینے والے نے صراحت کر دی ہو، تو پھر اسی صراحت کے مطابق ہی خرچ کرنا پڑے گا، پھر تنخواہ دینا اس میں سے جائز نہیں ہوگا. یہ بات ہمارے اکابر کے فتاوی میں موجود ہے. کیا قبرستان ذاتی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. قبرستان کو وقف کرنا لازم نہیں ہے. اگر ایک خاندان کے لوگوں نے جو ہے اپنے لیے الگ قبرستان بنا لیا ہے اور وقف نہیں کیا ہے تو وہ ان کا ذاتی ہوگا. قبرستان وقف ہونا ضروری نہیں ہے مسجد کی طرح. مسجد میں رکھی ہوئی، اگلا سوال، مسجد میں رکھی ہوئی وقف کتابیں خریدنا کیسا ہے جبکہ وہ کتابیں صرف رکھی ہوئی ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے؟ تو جب تک جو ہے یعنی وقف کرنے والے نے جب وقف کیا ہے کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. اب اگر یہاں پڑھنے والا نہیں ہے اور یہ ضائع ہو جائیں گی تو دوسرے علاقے میں وہ کتابیں بھیج دی جائیں جہاں پڑھنے والے لوگ موجود ہوں. بہرحال اس کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. عام طور پر مسجد کے اخراجات پر نیت ہوتی ہے، جیسے جمعہ چندہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے امام کو تنخواہ دینا کیسا ہے؟ تو مسجد کے اخراجات کی جو نیت ہے اس میں امام کی تنخواہ شامل ہے. جو عمومی چندہ ہوتا ہے اور مسجد کی ضروریات کے لیے چندہ ہوتا ہے، مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ ہوتا ہے، اس میں امام کی تنخواہ داخل ہے، لہذا اس چندے سے تنخواہ لینا بالکل درست ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں تقریباً ہو گئے اور وقت بھی وعدے سے زیادہ بڑھ گیا، اور بلکہ اب لنک بھی ختم ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہے. تو آج کا یہ محاضرہ وقف سے جڑے ہوئے نئے مسائل سے متعلق تھا، جو کہ الحمدللہ پورا ہوا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی مسائل جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں، ٹوٹل مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جو ہے مخصوص مسائل ہی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ایک محلہ میں 2 مسجد ہیں اور ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اسی جمعہ کو چندہ کے طور پر آئے پیسے دونوں مسجد تقسیم کر سکتے ہیں. تو اصل میں جو ہے یہ کمیٹی اگر ایک ہو تب تو ٹھیک ہے، کمیٹی دونوں مسجد کی کمیٹی ایک ہو تب تو اس کی اجازت ہے. اگر کمیٹی الگ الگ ہو تو اجازت نہیں ہے. اس سلسلے میں لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بات آئندہ کے لیے طے کر لیں، دونوں مسجد والے آپس میں طے کر لیں، محلے والے لوگ آپس میں طے کر لیں کہ چندہ ہوگا اس مسجد میں اور خرچ کیا جائے گا دونوں کی ضروریات میں. تو اس طرح سے طے کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیے، تو آج کا یہ محاضرہ اختتام کو پہنچتا ہے اور مسائل میں نے کوشش کی کہ جو آپ کے لیے مفید ہو باتیں پیش کی جائیں.
تو اللہ تعالیٰ اس محاضرے کو جو باتیں پیش کی گئی ہیں اللہ اس کو مفید بنائے اور نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بہتر کام لے اور امت کی رہنمائی کا فریضہ آپ حضرات سے انجام دینے کی اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔